ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوت الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انما سمی شعبان لأنه تتشعب فيه ارزاق المؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سامعین محترم، ناظرین کرام کے محضر اقدس میں شہر مکرم و معظم شعبان المعظم کی اور مسرت ساعتوں کے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ باعظمت و اعلیٰ درجے کا مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیوں والا اہل بیت علیہ السلام کے لیے خوشیوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خاندان زہرا سلام اللہ علیہا نے کوئی غم و مصیبت نہیں دیکھی۔ اگر اس ماہ مبارک کے معنی شعبان کی طرف توجہ کی جائے یا اس کے اوپر بات کی جائے، شعبان شعب سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھیلانے کے، تقسیم کرنے کے، بانٹنے کے۔ جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما سمی شعبان لأنہ فیہ تتشعب فیہ ارزاق المؤمنین۔ یہ وہ ماہ رمضان شعبان المعظم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے رزق اور مقدر تقسیم کرتا ہے۔ یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کی یکم شعبان المعظم کو شریکت الحسین ثانی زہرا جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 3 شعبان المعظم کو سرکار جناب محافظ دین اسلام جناب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 4 شعبان المعظم کو سرکار وفا ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 5 شعبان کو عبادتوں کی زینت، سعادتوں کی زینت علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 11 شعبان المعظم کو جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 15 شعبان المعظم کو ہادی ہو گئی، وہ امام کہ جس کے وجود اقدس سے چاند کو روشنی ملی، سورج کو چمک ملی، بادلوں کو گرج ملی، پھولوں کو خوشبو ملی، کلیوں کو مہک ملی۔ بلکہ میں یوں ہی کہہ دوں کہ جس امام صاحب العصر والزمان کے وجود اقدس سے اس کائنات کا نظام قائم و دائم ہے، اس کے وجود اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی اس مہینے میں رکھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کے لیے رزق اور مقدر تقسیم کرتا ہے۔ یعنی نیمہ شعبان 15 شعبان المعظم کی وہ رات ہے جو بہت ہی بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ ایک اور روایت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما سمی شعبان لأنہ تتشعب فیہ الخیرات۔ شعبان کا نام اس لیے شعبان رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں خیرات و اچھائیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام شعبان المعظم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب و شہری رجب المرجب میرا مہینہ ہے، شعبان شہر اللہ شہر رسول اللہ
شعبان المعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر اللہ، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حسین انداز سے ان 3 مہینوں کی یہ ترتیب رکھی ہے، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، پھر اپنا مہینہ۔ گویا کہ یوں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن حقیقت تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول کی معرفت اور علی کی ولایت دل میں نہ ہو۔ اس ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں کچھ اعمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، جنت میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو جنت میں موجود شجرہ طوبہ کی شاخیں اس دنیا میں آ جاتی ہیں، اور اس کے مقابل شجرہ زقوم کی شاخیں بھی اس دنیا میں آ جاتی ہیں۔ بس جو شخص اس ماہ شعبان المعظم میں نیک کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تو وہ شخص شجرہ طوبہ سے منسلک اس شاخ کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، اور وہ اسے جنت پہنچا دیتی ہے۔ اور جو شخص العیاذ باللہ اس ماہ شعبان میں گناہ کرتا ہے، وہ شجرہ زقوم سے منسلک اس شاخ کے ساتھ معلق ہو کر جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام سے لوگ کس طرح استفادہ کریں گے؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، جابر، یقیناً لوگ میرے بیٹے مہدی سے استفادہ کریں گے، اس طرح استفادہ کریں گے جس طرح سورج بادلوں کے اوٹ میں ہوتا ہے، لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرا بیٹا اگرچہ کہ غیبت میں ہی کیوں نہ ہوگا، تو لوگ ان سے استفادہ کریں گے، ان کی ولایت کے نور سے اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ انہی معروضات کے ساتھ دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ شعبان المعظم کی تمام فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔